ہمارے عقل میں ہے، ہمارے فہم میں ہے، ہماری سمجھ میں ہے۔ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، قرآن میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ میں ہے۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شک تو پیدا ہو گیا نا۔ قرآن کہتا ہے کوئی شک نہیں، لیکن شک پیدا ہو گیا۔ apparently there is a contradiction، apparently contradiction نظر آ رہی ہے۔ لیکن آئیے قرآن کریم کی اس آیت کو مکمل طور پر پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور مفسرین نے فرمایا متقین سے مراد اولیاء اللہ ہیں۔ متقین سے مراد کون ہیں؟ اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء اللہ کیوں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اور اولیاء اللہ کے قریب ہو جاؤ، اولیاء اللہ کی معیت اختیار کرو۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں کوشچن مارک ہے، اللہ ارشاد فرما رہے وسیلہ تلاش کرو، لیکن یہ وسیلہ کون لوگ ہیں؟ وسیلہ کیا ہے؟ کون ہے وسیلہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، اور قرآن کی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں۔ دوسری آیت کو دیکھا، اس کی ترتیب بھی بالکل وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے ولیوں کا قرب حاصل کرو۔ تو آنسر مل گئی، وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا کہ علماء کا قرب اختیار کرو؟ یہاں یہ کیوں نہیں فرمایا وکونوا مع العلماء، اور لا ریب فیہ ھدی للعلماء، یہ کیوں فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین؟ یہ کیوں فرمایا لا وکونوا مع الصادقین؟ اس لیے کہ ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، کبھی کبھی علم اور کفر جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ علم اور کفر جمع ہو جائیں، ایک شخص عالم بھی ہو اور غیر مسلم بھی ہو، یہ پاسبل ہے۔ ہمارے ہاں یو کے میں بے شمار ایسے اورینٹلسٹ مستشرقین ہیں جو علم فقہ کے ماہر ہیں، علم تفسیر کے ماہر ہیں۔ ہمارے مسلم علماء ان کے پاس جاتے ہیں دینی علوم و فنون پڑھنے کے لیے، ماہرین فن ہیں، غیر مسلم ہیں، انگریز ہیں، لیکن قرآنی علوم کے ماہرین ہیں۔ تو عالم تو ہیں، ہرچند کہ ان کا علم وہ ایک نور نہیں ہے، وہ ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا، لیکن عالم تو ہیں۔ وہ علم نافع نہیں ہے، لیکن وہ عالم ہیں۔ تو یاد رکھیے ایک قانون ہے کہ علم اور کفر کا اجتماع ممکن ہے۔ ایک شخص میں یہ دو چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، ایک شخص بیک وقت عالم بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ ان العلم والکفر یجتمعان، علم اور کفر دونوں جمع ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ولایت اور کفر جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کوئی شخص ایک وقت میں، ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرد، ایک شخص زید عالم بھی ہو اور غیر مسلم بھی ہو، یہ پاسبل ہے۔ یہ دونوں ان کا آپس میں آگ اور پانی کا رشتہ نہیں ہے، یہ دونوں ایک شخص میں جمع ہو سکتے ہیں، ایک فرد میں جمع ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ولی بھی ہو اور کافر بھی ہو، ولی بھی ہو اور غیر مسلم بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی غیر مسلم ولی بن جائے تو ولایت اس کے کفر کو ختم کر دے گی۔ اگر کوئی غیر مسلم ولی بن جائے تو ولایت اس کے کفر کو ختم کر دے گی، اور اگر کوئی غیر مسلم، اگر کوئی ولی غیر مسلم ہو جائے تو وہ کفر اس کی ولایت کو ختم کر دے گا۔ بیک وقت کوئی شخص ولی اور غیر مسلم نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، لیکن ایک شخص بیک وقت عالم اور غیر مسلم ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ بے شمار اگزامپلز ہیں ہمارے پاس۔ تو اللہ جل وعلا نے جب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے،
تو اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے اگر تم ذہنی ارتباک اور خلش کا شکار ہو، ذہنی الجھن کا شکار ہو، ہر طبقے کے لوگ قرآن کریم کی آیات پیش کر رہے ہیں، وہ بھی پیش کر رہے ہیں آیات قرآنیہ، وہ کہتے ہیں غیر مسلم کا قتل کرنا جائز ہے، دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے غیر مسلم کا قتل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، تو اب ہم کیسے سمجھیں کون حق کی تعلیم دے رہا ہے اور کون باطل پھیلا رہا ہے؟ تو اللہ جل وعلا نے واضح فرما دیا اگر آیات قرآنیہ کے حوالے سے تم کسی ذہنی خلش اور الجھن کا شکار ہو، ہم کہتے ہیں فلاں کے پاس بہت زیادہ علماء ہیں، انہوں نے بے شمار علماء تیار کیے، وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی ان کے مدارس میں جائیں، ان کی انسٹیٹیوٹس میں جائیں، بے شمار شیخ الحدیث ہیں، بے شمار مفسرین قرآن ہیں، بے شمار علماء ہیں، محققین ہیں، علم صرف کے ماہر، علم نحو کے ماہر، علم تفسیر کے ماہر، علم حدیث کے ماہر، اور بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مدرسین ہیں، ان کی کتابیں دیکھیں، فقہ کی دنیا میں ان کی خدمات دیکھیں، حدیث کی دنیا میں ان کی خدمات دیکھیں، بے شمار محدثین انہوں نے تیار کیے، ان کے قاریوں کو دیکھیں، ان کی قرات کو دیکھیں، اور ان کی قرات جب سنتے ہیں تو دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور وجدانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ارے وہ باطل نظریات کے حامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی اہل حق ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، تم بھی حدیث پڑھتے ہو، لیکن ہم فیصلہ کیسے کریں کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے؟ ان کے مدارس دیکھو، ان کے دارالعلوم دیکھو، ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ دیکھو، بے شمار مدارس، دارالعلوم، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اگر تم حد فاصل جاننا چاہتے ہو، ڈسٹنگوشنگ فیکٹر جاننا چاہتے ہو، آئسولیٹنگ فیکٹر جاننا چاہتے ہو، حق اور باطل کے مابین امتیاز کرنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، یہ نہ دیکھو کہ کس جماعت نے کتنے علماء تیار کیے، یہ نہ دیکھو کس جماعت نے کتنے فقہا تیار کیے، یہ نہ دیکھو کس جماعت نے کتنے مفسرین تیار کیے، یہ نہ دیکھو کس جماعت کے لوگوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، یہ دیکھو کس جماعت نے غریب نواز پیدا کیے ہیں، یہ دیکھو بابا فرید کس کے ساتھ ہے، یہ دیکھو غوث اعظم کس کے ساتھ ہیں، یہ دیکھو خواجہ باقی باللہ کس کے ساتھ ہیں، یہ دیکھو خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی کس کے ساتھ ہیں۔ حق اور باطل کے مابین حد فاصل اللہ کے ولی ہیں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا یہی معنی ہے۔ تو اگر کسی قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے آپ کو اب سمجھ نہیں پا رہے، دونوں طبقات آیات پیش کر رہے ہیں، تو دیکھو اس حوالے سے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کیا فرماتے ہیں۔ اگر کانٹے بچھانے والوں کی راہوں میں کانٹے ہی بچھائے جاتے رہے تو یہ ساری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی، محبوب الہی کا فرمان ہے۔ لیکن میں کوئی بات قرآن و سنت سے باہر نہیں کر رہا، قرآن پیش کر رہا ہوں اور قرآن کی روشنی میں صوفیاء کے اقوال پیش کر رہا ہوں۔ تشدد کا خاتمہ تشدد سے ممکن نہیں ہے، دہشت کا خاتمہ دہشت سے ممکن نہیں ہے، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آگ کو بجھانے کا طریقہ فقط ہمارے صوفیاء جانتے ہیں، یہ ہمارے صوفیاء جانتے ہیں، یہ علم اللہ نے صوفیاء کو عطا فرمایا ہے۔ اگر آگ کو بجھانا چاہتے ہو، تشدد اور دہشت گردی کی آگ کو بجھانا چاہتے ہو، تو صوفیاء کی بارگاہ میں زانو تلمذ طے کرو، ان کے قریب ہو جاؤ اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح دہشت کی آگ کو امن و عاشقی اور محبت اور رواداری کے پانی سے بجھایا جا سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مقاصد پر بات کر رہا تھا۔ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کا بچہ آپ کی گاڑی میں آپ کے ساتھ ہے، اچانک ٹریفک لائٹس ہیں، ریڈ ٹریفک لائٹس آپ دیکھتے ہیں، آپ گاڑی روک لیتے ہیں، آپ بریک لگاتے ہیں۔ اب بچوں کے سوالات میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ آپ کا بچہ آپ سے کوشچن کرتا ہے، ڈیڈ وائی ڈو یو اسٹاپ یور کار، آپ نے گاڑی کیوں روکی؟ آپ جواب دیں گے کیونکہ لائٹس ریڈ ہیں اس لیے گاڑی روک لی ہے میں نے۔ اب شریعت کی اصطلاح میں یہ جو ٹریفک لائٹس ریڈ ہیں، ان کا ریڈ ہو جانا اس کو علت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علت۔ آپ نے گاڑی کو روک لیا، بچے نے سوال کیا گاڑی کیوں روکی، تو آپ نے کہا کیونکہ ٹریفک لائٹس ریڈ ہیں اس لیے روکی۔ اگر آپ نور الانوار میں اس چیپٹر کو پڑھیں گے تو آپ کو تعارض نظر نہیں آئے گا، چونکہ میں علامہ جوینی
کی وضاحت کر رہا ہوں. کچھ شوافے کی عبارات میں آپ علت وغیرہ میں سبب میں تھوڑا سا فرق دیکھیں گے، شاید یہاں شرط جس کو بیان کر رہا ہوں وہ کچھ دوسرا ہے، لیکن اس میں وضاحت مکمل آ جائے گی. چونکہ علماء کرام چونکہ جو درس نظامی کے ہمارے اصول الفقہ پڑھنے والے ہیں وہ شاید اس پر سوچیں کہ کچھ تعارض ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے. اس پر میں نے ایک مرتبہ میں کانفرنس میں لیکچر دے رہا تھا، کچھ شوافے کی اصطلاحات بیان کر رہا تھا. احناف ہمارے بزرگ انہوں نے کہا کہ یہ علت اور باقی مقصد اور مصلحہ کو غلط بیان کر رہے ہو، تو میں نے اس میں وضاحت کر دی تھی تو تسلی ہو گئی. تو یہ حسن ظن کے لیے تاکہ ایسا آپ کے ذہن میں خیال نہ ہے کہ غلط اصطلاح بیان کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ٹریفک لائٹ پر، اور یہ ایک ایسی سمپل اگزامپل ہے، اس سے ہر بندہ اس بات کو سمجھ لے گا. اور یہ حالانکہ علماء کی اصطلاحات ہے لیکن آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھ لیں گے، اور اس سے اسلام کی بیوٹی آپ کی نظروں میں آئے گی. آپ کو سمجھ آئے گا کہ اسلام کیسا خوبصورت دین ہے. لیکن آج تک ہم مقاصد الشریعہ کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. یہ ایک ایسا خوبصورت سبجیکٹ ہے، ایسا خوبصورت سبجیکٹ ہے. اگر فجر میں 2 فرض ہیں 3 کیوں نہیں ہیں؟ یہ اس کیوں کا جواب ہے. اگر زکوٰۃ 2.5% فرض ہے تو 3% کیوں نہیں فرض؟ اس میں کوئی شک نہیں. آمنا وصدقنا، جو اللہ نے فرمایا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس میں مقاصد بھی ہیں، اس میں ریزنز بھی ہیں. تو اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آئندہ جب فیوچر میں کبھی آپ سے خطاب ہوگا تو آپ تمام اصطلاحات کو آسانی سے سمجھ لیں گے. ایک انتہائی اہم اور خوبصورت سبجیکٹ ہے. ٹریفک لائٹس پر آپ رکے، بچے نے سوال کیا کیوں رکے؟ ٹریفک لائٹس ریڈ ہیں اس لیے رکا. اب بچہ کویسچن کرے گا، اچھا ٹریفک لائٹس کا ریڈ ہونا اسے کیا کہتے ہیں اصطلاحاً؟ سب کہیں علت کہتے ہیں. اب بچہ کویسچن کرے گا، بچہ کہے گا جب ٹریفک لائٹس ریڈ ہو جاتی ہیں تو والد صاحب پھر انسان کیوں رکتا ہے؟ جب ٹریفک لائٹس ریڈ ہو جائیں تو پھر رکنا کیوں ضروری ہے؟ اب اس کا جو بھی جواب ہوگا، رکنا جب ٹریفک لائٹس ریڈ ہو جائیں، ریڈ ہونا علت ہے، اور رکنے کا حکم اسے ہم شریعت میں فتویٰ کہتے ہیں یا حکم کہتے ہیں، حکم شرعی کہتے ہیں. تو آپ کہیں گے جب لائٹس ریڈ ہو جائیں تو ریڈ لائٹس کا ہونا یہ علت ہے، اور رکنے کا حکم یہ حکم شرعی ہے اسلامک ٹرمینالوجی میں. اب وہ کہے گا یہ حکم کیوں ہے؟ اس پر وہ سوال کرے گا کہ رکنے کا حکم کیوں ہے. اب اس کا جو بھی آپ جواب دیں گے اسے ٹیکنیکلی مقصد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقصد کہتے ہیں. آپ کہیں گے کہ ریڈ لائٹس پر رکنا یہ ہمارے ملک کے قانون میں ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہمارا وطن، ہمارا ملک چاہتا ہے، ہمارا لو چاہتا ہے کہ ہم انسانی جان کی حفاظت کریں، پروٹیکشن آف ہیومن لائف. تو جو اس کیوں کا جواب ہوگا اسے حفظ نفس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حفظ نفس. سو ٹریفک لائٹس کا ریڈ ہونا کیا ہے؟ علت. رکنے کا حکم کیا ہے؟ حکم یا فتویٰ. اس پر جو بچہ سوال کرتا ہے کہ اس حکم پر، فتوے پر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس کا جو جواب ہوگا اسے کیا کہتے ہیں؟ مقصد. کیا کہتے ہیں؟ مقصد. اب بچہ پھر سوال کرے گا، بچہ کہے گا ہے میرے والد صاحب یہ مقصد کیوں ہے، ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی جانوں کی حفاظت کریں؟ اب مزید بچے نے کوشچن کیا. کچھ والدین کہیں گے چپ کر، تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے. ہاں تیرے ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہے کیا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بچے جو سوال کریں اگر جواب نہیں آتا تو صراحتاً کہہ دینا چاہیے مجھے نہیں پتا، میں تحقیق کروں گا، معلوم کروں گا، میرے معلومات میں اضافہ تیری سوالوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر بچپن میں ہی بچوں کے سوالات پر روک دیا جائے اپنی جہالت کی وجہ سے تو اس میں بچوں کے ذہن کو ہم محدود کر رہے ہیں اور وسعت پیدا نہیں ہوتی. بچہ سوال کرے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے. اور بے شمار علمی نکات ہمیں بچوں کے سوالوں سے ملتے ہیں. اب بچہ کوشچن کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مقصد کیوں ہے. اب اس مقصد پر جو کیوں کا سوال ہوگا اس کا جو بھی جواب ہوگا اس کو شریعت میں مصلحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مصلحہ. مصلحہ. آپ کہیں گے کہ رکنے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں. جو ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے ناپسند کریں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. یہ مصلحہ ہے، اردو میں مصلحت کہیں گے. یعنی جب وہ کہے گا یہ مقصد کیوں ہے، پروٹیکشن آف لائف کیوں ہے، تو اس کیوں کا جو بھی جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مصلحہ. مصلحہ کہیں گے. اب مصلحہ کیا ہے؟ اس کو انگلش میں ہم میوچل انٹرسٹ کہیں گے، میوچل انٹرسٹ یا پبلک گڈ.
اس میں یہ مصلحت ہے، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں ضروری ہے دوسروں کے لیے بھی وہ ناپسند کریں۔ ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری لائف کو پروٹیکشن ملے، تو دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کرنا چاہیے کہ دوسروں کی لائف کو بھی پروٹیکشن ملے۔ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں قتل کرے، کوئی ہماری جان لے، تو دوسروں کے لیے بھی اسے ناپسند کرنا چاہیے۔ اسے مصلحہ کہتے ہیں۔ اب بچہ پھر سوال کرے گا، ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں؟ اس کا جو جواب ہوگا، اس کیوں کا جو جواب ہوگا، اسے شریعہ میں قیمہ کہتے ہیں۔ قیمہ یا قیم اخلاقیہ، کیا کہتے ہیں؟ قیمہ، قیمت، مورل ویلیو۔ اس کا جو جواب ہو، وہ کہے گا کیوں ضروری ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہیں۔ ہم سب کیسے ہیں؟ ایک جیسے ہیں، ہم میں فرق نہیں ہے۔ یہی وہ درس مساوات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری پیغام دیا تھا، یہی وہ پیغام ہے، ہم سب ایک جیسے ہیں۔ بچہ پھر سوال کرے گا، اچھا یہ جو جواب دیا گیا کہ ہم سب ایک جیسے ہیں، اس کو ٹیکنیکلی کیا کہا جائے گا؟ جی قیمہ، ماشاء اللہ، قیمہ، الحمدللہ۔ ایک مرتبہ پھر سوال کر لوں، ٹریفک لائٹس کو کیا کہیں گے؟ ہاں، علت۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لوگوں کا علمی معیار بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس یہاں پر عوامی باتیں نہیں کرنی، تو اس لیے میں ایسا لیسن دے رہا ہوں جو شاید آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا، اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس ماحول کے تناظر میں اس پر کلام کیا جائے۔ تو ایک مرتبہ پھر پوری توجہات میری جانب رہیں گی تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلی بات کیا ہے؟ ٹریفک لائٹ کو دیکھنا، علت، ماشاءاللہ۔ اچھا پھر اس پر جو کیوں کا جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ حکم۔ اس پر کیوں کہے گا بچہ، اس کا جو بھی جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مقصد، ایکسلنٹ، ماشاءاللہ۔ اور اس پر جو کیوں ہوگا اس کا جواب کیا ہوگا؟ مصلحہ، ایکسلنٹ، ماشاءاللہ۔ اب مصلحہ پر جو کیوں کا جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ قیمہ، قیمہ۔ ہم سب ایک جیسے ہیں۔ بچہ کہے گا ابو جی ہم سب ایک جیسے کیوں ہیں؟ والد صاحب ہم سب ایک جیسے کیوں ہیں؟ بچے سوال کرتے ہیں، ان کو تو نہیں روکا جا سکتا۔ ہم سب ایک جیسے کیوں بنائے گئے ہیں؟ ہم کہیں گے ہم سب ایک جیسے اس لیے بنائے گئے ہیں، یہی جسٹس ہے، یہی عدل کا تقاضا ہے۔ اسی کو جسٹس کہتے ہیں، اسی کو عدل کہتے ہیں، جسٹس کہتے ہیں۔ اب اس کیوں کا جو جواب ہوگا اسے فلسفہ کہتے ہیں، یہی فلسفی ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ فلسفہ۔ اسلامک لیگل سسٹم میں یہی فلسفہ ہے۔ اب بچہ کہے گا کہ یہ عدل کیوں ہے؟ عدل کیوں ضروری ہے؟ بچے کا پھر کوشچن ہوگا یہ عدل کیوں ضروری ہے؟ اس کا جو جواب ہوگا اسے ایمان کہتے ہیں۔ ہم کہیں گے ہمارا اللہ عدل پسند کرتا ہے۔ اب یہاں ہم کہیں گے، اب یہاں اندھدھند تقلید ہے، جو اللہ فرمائے ہم آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ عدل پسند کرتا ہے، یہ ایکوالٹی کا وہ لیسن ہے جو اسلام نے دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب جس کو یہ پتہ ہو، میں نے صرف ایک بات بتائی ہے، اب ہر حکم شرعی پر ہم اس کو اسی ترازو پر تولیں گے۔ ہر حکم شرعی ہم دیکھیں گے، اس میں ہم یہ نہیں کہتے، دیکھیں ہمیں دور حاضر کے جو جدید نام نہاد کچھ ایسے انلائٹنڈ سو کالڈ مسلمز ہیں جو حکمتوں کی بنیاد پر احکام کو بدل دیا کرتے ہیں۔ ہاں یہ بھی غلط ہے، ہم اس کے لیے کوئی دروازے نہیں کھول رہے۔ حکمتوں کی بنیاد پر احکام کو بدلنا ناجائز ہے، کیونکہ وہ جو منصوص احکام ہیں ان کو ہم اپنے ذہن اور عقل کی وجہ سے نہیں بدل سکتے۔ لیکن ان الاحکام، امام شاطبی فرماتے ہیں ان الاحکام تدور علی العلل وليس علی الحکم، احکام کا دار و مدار علتوں پر ہوتا ہے، حکمتوں پر نہیں ہوتا۔ حکمتوں کی وجہ سے حکم شرعی نہیں بدلتا۔ یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، بھائی اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ کہے حکمت یہ ہے کہ مسافر کے لیے تکلیف ہے، پریشانی ہے، وہ سفر پر ہوتا ہے، اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے اس کے لیے اللہ عز و جل نے یہ فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ اب میں اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں جب ایگزامز دے رہا ہوں، پڑھائی کر رہا ہوں، تو اس لیے میرے لیے پریشانی ہوتی ہے، ریوائز کرنا ہوتا ہے، ایگزام دینے ہوتے ہیں۔ اگر میں
بھوک محسوس کر رہا ہوں تو مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوگی، تو وہاں بھی ایک پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ نے حکم بدل دیا، تو یہاں بھی ایک تکلیف ہے، اس لیے حکم بدلنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے ان الاحکام تدور علی العلل وليس علی الحکم، احکام کا دار و مدار علتوں پر ہوتا ہے، حکمتوں پر نہیں ہوتا۔ ہم اپنے عقل کی وجہ سے کوئی ایک حکمت ہماری سمجھ میں آئے اس کی وجہ سے حکم شرعی نہیں بدل سکتے۔ کوئی کہے حجاب کا حکم کسی دور میں جو عورت پردہ کرتی تھی تو اس کو کم لوگ دیکھتے تھے، اب بے پردگی اس قدر عام ہو گئی ہے کہ اب جو عورت پردہ کرتی ہے اس کی جانب زیادہ نگاہیں اٹھتی ہیں، تو اب پردے کا حکم ہی بدل دینا چاہیے۔ تو چونکہ آپ نے ایک حکمت کو سمجھ کر حکم بدلنے کی کوشش کی ہے، تو حکمتوں کو سمجھ کر انسان حکم نہیں بدل سکتا، علتوں کی بنیاد پر حکمتوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں اس کی بھی تنقیح کر دوں، وضاحت کر دوں، کوئی اس بنیاد پر حکم بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو محترمہ احبہ، جب ایک بندے کے لیے بات واضح ہو گئی کہ شریعت مطہرہ میں حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النسل، یہ سارے امور، ہر طرف پروٹیکشن پروٹیکشن پروٹیکشن، ہر حکم میں بار بار یہ لفظ حفظ آتا ہے۔ اب کوئی آپ کو کہے قرآن میں اللہ کہتا ہے اقتلوا المشرکین، جو غیر مسلموں کو قتل کر دو، اگر کوئی غیر مسلم اسی آیت کو بنیاد بنا کر اعتراض کرے تو آپ کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو مقاصد شریعہ کو سمجھا ہے، شریعت مطہرہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ شریعت مطہرہ پروٹیکشن دیتی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ کو تھوڑا سا مزید ہم سمجھ لیں۔ سورہ توبہ کی اس آیہ کریمہ میں یاد رکھیے یہ ایک خاص ٹریٹی تھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مابین، اور غیر مسلموں نے اس ٹریٹی کو توڑا تھا۔ اس کو یوں سمجھ لیں، اگر آپ میدان جنگ میں ہیں اور آپ کے دشمن آپ پر حملہ کر رہے ہوں، آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوں، اور آپ نے عہد کیا ہو کہ ہم واپس حملہ نہیں کریں گے، اور کوئی تلوار لے کر آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو اور آپ کو قتل کرنے والا ہو، اس وقت آپ کا حاکم آپ سے کہے کہ اب اپنی جان کی حفاظت کے لیے تو واپس حملہ کر سکتا ہے، تو آپ اس کو دہشت گرد کہیں گے؟ ہرگز نہیں کہیں گے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے یہ غیر مسلم اس وقت جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے اس ٹریٹی کو انویلیڈیٹ کیا، انہوں نے اس عہد کو توڑا ہے، اب ان پر حملہ کرنا جائز ہے۔ یہ تو اس دور کے لیے، اس کا اس دور سے تعلق ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ، اس آیت کو بیان کرنا اور کہنا کہ غیر مسلموں کو قتل کرنا، مشرکین کو قتل کرنا جائز ہے، اور مستشرکین اسی آیت کو پیش کر کے بے شمار ہمارے مسلم دہریے بن جاتے ہیں، غیر مسلم بن جاتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں اللہ جل وعلا یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، مشرکین کو قتل کرو، تو ہم کہتے ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے۔ آج دن تک ہم نے یہ نہیں دیکھا جو کسی صوفی کی بارگاہ میں فیض حاصل کر رہا ہو وہ اسلام سے دور نہیں ہوتا، کبھی ایسے نہیں ہوا، وہ مرتد نہیں ہوتا۔ کیا وجہ؟ یہ لٹرلسٹ جو خود اپنے عقل کے ترازو پر آیات قرآنیہ کو پرکھنے اور ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں، بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ روحانیت سے دور ہیں۔ اور اس آیہ کریمہ کو مزید اگر آپ عمیقانہ نگاہ سے دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک پہلو ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ غیر مسلم جو اب آپ پر حملہ کر رہے ہیں یا ٹریٹی کو توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ پر حملہ کرتے ہیں اور پھر وہ اسائلم سیک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب میں اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہوں، تو مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو پروٹیکشن دو اور ان کو امن کی جگہ پر لے جاؤ، پروٹیکشن بھی دو اور امن کی جگہ پر لے جاؤ۔ یہ اسی سورہ توبہ کی آیت ہے۔ آپ غور کریں، کوئی شخص آپ پر حملہ کر رہا ہو، کوئی شخص آپ پر حملہ کر رہا ہو، آپ کو قتل کرنے والا ہو، اور پھر آپ کسی طریقے سے اس پر حاوی ہو جائیں، تلوار آپ کے ہاتھ میں آ جائے، اور اب آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس پر حملہ کرنے والے ہوں، اور وہ کہے کہ میں امن چاہتا ہوں، اسائلم چاہتا ہوں، پروٹیکشن چاہتا ہوں، اور وہ یہ بھی نہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، وہ کہے میں ہینڈز اپ، آئی سرینڈر۔ اللہ کا حکم ہے وہ جو آپ کی جان کا دشمن تھا اسائلم سیکھ کرے تو تم اس کے باڈی گارڈ بن جاؤ، اس کو پروٹیکشن دو اور اسے پیس کی جگہ تک پہنچاؤ، ٹیک ہم ٹو اے پلیس آف پیس، خود اس کے پروٹیکٹر اور گارڈ بن کر اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ کیا کوئی بھی مملکت یا کوئی بھی کنٹری
امن کی ایسی اگزامپل پیش کر سکتی ہے، ایسی مثال پیش کر سکتی ہے کہ کوئی آپ کا دشمن ہو اور اللہ فرمائے کہ اس دشمن کا باڈی گارڈ بن کر، جو آپ کی جان کا دشمن، آپ کی مال کا دشمن، آپ کی اولاد کا دشمن، اور اللہ ارشاد فرما رہا ہو اس کو گارڈ کرو اور اس کو امن کی جگہ تک پہنچا دو. یہ پیغام امن ہے. جس آیت کو دین دشمن طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں اسلام کو دہشت کا مذہب ثابت کرنے کے لیے پیش کرتی ہے، یہ آیت در حقیقت اسلام کے پیغام امن پر دلالت کرتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر جا رہے ہیں. ایک بدو، ایک بیڈوین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا لیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. وہ بدو تلوار اٹھا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ یا محمد، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا، کون بچائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ شروع کر دیتے ہیں. جب ذکر اللہ جاری ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلتے ہوئے یہ پیارے الفاظ، ایسا جلال ہے اس میں، اس کلام میں، کہ اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے. حضور تلوار اٹھا کے فرماتے ہیں اب اس تلوار سے تجھے کون بچائے گا، تجھے کون بچائے گا؟ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہتے ہیں لا یا محمد، نہیں میں گواہی نہیں دیتا. آپ غور کریں، ایک شخص کو اگر یقین ہو کہ اگر میں ایمان نہ لاؤں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو وہ اتنی جرأت سے کہاں کہے گا کہ میں ایمان نہیں لاتا؟ پتہ چلا، اسے بھی پتہ تھا کہ اگر میں ایمان نہ لایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہیں کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی جرأت سے کہتا ہے نہیں، میں ایمان نہیں لاتا، میں ایمان نہیں لاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے دشمن کو اسی وقت معاف فرما دیتے ہیں. حضور معاف فرما دیتے ہیں. جب وہ واپس جاتا ہے اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، ان سب کو بتاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے میں گیا تھا. I went to assassinate the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. I went to take the life of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. And this is how Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم treated me. He forgave me. He forgave me. And he said to me, أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ? Do you bear witness that there is none worthy of worship other than Allah and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah? Do you bear witness? I said no. I said no. And how did the Prophet sallallahu alaihi wasallam react? The Prophet sallallahu alaihi wasallam forgave him. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, you can go. Do you know what happened after that? Each and every one of them became Muslims. سارے مسلمان ہو گئے. تو کیا اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا؟ نہ، حضور کے پیار کے ذریعے پھیلا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کر دیا. فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علیاذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے. He had a weapon in his hand and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was doing tawaf around Ka'batullah, and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, who is blessed with the knowledge of the unseen, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ. Allah Jalla wa Ala has blessed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with the knowledge of the unseen. The Prophet sallallahu alaihi wasallam knew what was in his heart. He came to take the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was making tawaf around Ka'batullah, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Ya Fudala, hey Fudala, اپنے دل میں کیا بات کر رہا ہے؟ خود سے کیا کلام کر رہا ہے؟ کیا بات کر رہا ہے؟ فضالہ وہ کیوں آئے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے. حضور نے ارشاد فرمایا تیرے دل میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے اپنے آپ سے؟ کیا بات کر رہا ہے؟ فضالہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطوف واذکر اللہ، میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور میں ذکر اللہ کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر طواف جاری رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے دوسری مرتبہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں فضالہ تو کیا بات کر رہا ہے؟ کیا سوچ رہا ہے؟ فضالہ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطوف واذکر اللہ، میں طواف کر رہا ہوں اور اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فالتفت الیہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی جانب دیکھتے تو صرف اپنا چہرہ اس کی جانب نہیں کرتے. جس طرح بھی میں یہاں دیکھ رہا ہوں، میں چہرہ آپ کی طرف دیکھنے کے لیے میرا چہرہ رخ بدل رہا ہے، اس طرح چہرہ پھیر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور جب بھی کسی کی جانب دیکھتے یہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور ان کے ساری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا جسم یوں پھیر دیتے تھے، یوں.
ہاں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث میں آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دیکھا، یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر اس کو دیکھا، اور پھر اس نے پھر کہا، میں ذکر کر رہا ہوں، تیسری مرتبہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے لیے اس کے پاس آئے. دوران طواف حضور نے ارشاد فرمایا کیا سوچ رہا ہے فضالہ؟ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں طواف کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا ہاتھ اٹھایا اس کے سینے کے سامنے یوں رکھا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیا، سینے پر رکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا. فضالہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے سینے پر ہاتھ رکھنے سے پہلے حضور سے زیادہ مجھے کسی سے نفرت نہیں تھی، اور حضور کے شہر سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی، لیکن جب حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا رب کعبہ کی قسم، اس کے بعد میں حضور کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، حضور کا عاشق ہو گیا، حضور کا دیوانہ ہو گیا. اس کے بعد حضور سے زیادہ مجھے کوئی پیارا نہیں لگتا تھا. فضالہ وہاں سے واپس جاتے ہیں، ایک لڑکی تھی جس سے بات کیا کرتے تھے، اس لڑکی نے اشارہ کیا، فضالہ نے کہا اب نہیں، اب میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ اب میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، ہاں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوڈ سے تلوار سے دین نہیں پھیلا، حضور کے پیار سے دین پھیلا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دین پھیلا ہے. ایک یہودی بچے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ بہت ٹیکنیکل باتیں کی تو آپ شاید پریشان ہو جائیں. آخری کلام، آخری پیغام. ایک یہودی بچے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں قرآن کریم میں ذکر ہے 80 غیر مسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کے لیے آئے تھے. 80 غیر مسلم. آپ امیجن کریں کوئی یہاں پر آئے اور آ کر اس کے ہاتھ میں گن ہو اور مجھے قتل کرنے کے لیے آئے، اور آپ میں سے کوئی اسے پکڑ لے، میں پریشان تو ہو جاؤں گا نا. اگر میں کہوں کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، کوئی مجھے مارنے کے لیے آئے اور کوئی بندہ اس کو پکڑ لے اور میں کہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا، آپ میرے متعلق کیا کہیں گے؟ نوبل پرسن، پائس پرسن، کیسا عظیم انسان ہے، وہ قتل کرنے کے لیے آیا اور یہ کہتا ہے اس سے سزا بھی نہ ہو، اسے جیل میں بھی نہ بھیجو، اس پر کوئی کرمنل افینس بھی نہ ہو. آپ کہیں گے کتنا اچھا انسان ہے. ہر بندہ یہی کہے گا نا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بار بار ہوا. دشمن قتل کرنے کے لیے آئے، میرے آقا نے معاف فرما دیا. بار بار یہ واقعہ ہوا. 80 غیر مسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے، صحابہ پر حملہ کیا، صحابہ نے ان تمام کو کیپچر کر لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا، سب کو معاف فرما دیا. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، یہ ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار. ایک مرتبہ ایک چھوٹا یہودی بچہ، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین چہرہ دیکھ لیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے پیار ہو گیا. اس قدر پیار ہوا رات دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روتا رہتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا میں روتا رہتا، ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہتا. اپنے والدین کو نہ بتایا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو گیا ہے، کسی کو اطلاع نہ دی. والدین یہودی تھے، جانتا تھا والدین کو علم ہو گیا تو والدین ناراض ہو جائیں گے، والدین کو نہ بتایا. مختلف بہانوں سے اپنے گھر سے باہر جاتا، کبھی بکریاں چرانے کے بہانے جاتا اور پھر مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف کے دروازے جھانک کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا، اپنے عشق کی پیاس بجھا لیا کرتا تھا. ایک وقت ایسا آیا، ایک مدت تک وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ پایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کو نہ دیکھ پایا. بیمار ہو گیا، اس قدر بیمار ہو گیا، اس قدر بیمار ہوا کہ بستر علالت کو بچھونا بنا لیا، بستر پر آ گیا، اس قدر بیمار ہو گیا. والدین پریشان، رشتہ دار، عزیز و اقارب سب پریشان، ڈاکٹرز کو بلا رہے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا. سب اطباء علاج کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا مرض کیا ہے، اس کا مرض کیا ہے. کوئی ظاہری طور پر زخم بھی نہیں ہے لیکن اس قدر بیمار ہے کہ وہ جس کا چہرہ ہر وقت چمکتا تھا اب وہ بالکل کانٹے کی طرح سوکھ چکا تھا، بالکل اتنا نحیف اور کمزور ہو چکا تھا. اور بظاہر کوئی ایسی بیماری بھی نظر نہیں آتی تھی، کوئی زخم بھی نظر نہیں آتا تھا. گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا یہ زخم طیبہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا.
کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے پیار ہو گیا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، والدین پریشان، اطباء کو بلا رہے ہیں، ڈاکٹرز کو بلا رہے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی بیماری کیا ہے۔ اور پھر وہ شام بھی آ گئی جو اس کی زندگی کی آخری شام تھی، آخری شام تھی۔ وہ بیمار عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اب اس قدر بیمار اور کمزور ہو گیا کہ وہ جو کلام کرتا، جب وہ بولتا تو کسی کو اس کی گفتگو سمجھ میں نہ آتی، اتنا پست آواز میں کلام کرتا۔ والد صاحب پریشان، والدہ پریشان، اکلوٹا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا۔ تو بہت ہمت جمع کر کے اس نے اپنے والد کو پکارا اور والد سے کہتا ہے، بڑے پیار سے کہتا ہے والد صاحب، دشمن بھی مرنے والے کی آخری خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، آخری خواہش ہے۔ والد صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا، میری خواہش پوری کر دیں گے؟ والد صاحب نے کہا، اس کے والد نے کہا، میرے بیٹے تو میرا لخت جگر، جگر کا ٹکڑا ہے میرا، تو میری آنکھوں کا تارا ہے، میرے دل کا سہارا ہے، دنیا سے تو جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیری خواہش پوری نہیں کروں گا؟ اس نے کہا، میں اپنا دل محمد عربی کو دے بیٹھا ہوں، مجھے ان سے پیار ہو گیا ہے، میں ان کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا، لیکن آج اس دنیا سے جا رہا ہوں، میری آخری تمنا ہے، میری آخری خواہش ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک مرتبہ زندگی میں آمنہ کے لال کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ والد ناراض ہو گیا، اس نے کہا، تو کیا کہہ رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو اسلام کے پیغمبر محمد سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا نا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک ملاقات ضرور کرائیں گے، میں نے آپ سے کہا تھا میری آخری خواہش پوری کریں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا، اب وہ خواہش پوری کر دیں۔ اب والد کیا کرتا، اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا، والد نے کہا ٹھیک ہے میں پیغام پہنچاتا ہوں۔ پھر پیغام پہنچایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اب ذرا تخیل باندھیں، چشم تصور سے وہ منظر دیکھنے کی کوشش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ اب وہ جو کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ ہر غیر مسلم سے نفرت کرتے تھے، فقط مسلمانوں تک ہی پیغام تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ حضور نے فوراً صحابہ سے فرمایا، صحابہ اٹھو، ایک یہودی ہے لیکن مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، آؤ اس کے گھر کی طرف چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس یہودی بچے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اب اس کی آنکھیں انتظار دیدار مصطفیٰ میں بند ہو چکی تھی، وہ انتظار کر رہا تھا، ایک عرصے سے انتظار کر رہا تھا۔ والد نے کان میں بڑے پیار سے کہا، ہے میرے پیارے، ہے میرے بیٹے، آنکھیں کھول، اب تو آنکھیں کھول، دیکھ تیرا پیار آ گیا ہے، تیرا محبوب آ گیا ہے۔ اب اس کی روح گویا جو اس کی روح جسم سے نکل رہی تھی، وہ جاتی ہوئی روح اپنے محبوب کا نام سن کر لوٹ آئی اور اس نے آنکھیں کھولی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ دیکھا، حضور کے پاؤں میں گر گیا اور گر کے کہتا ہے اللہ کے نبی، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نہ کوئی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ عبادت، نہ تقویٰ، نہ قرآن کی قرات، نہ نوافل، کچھ بھی نہیں ہے، کیا میری نجات بھی ممکن ہے؟ کیا میری نجات بھی ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کلمہ توحید پڑھ، کلمہ توحید پڑھ، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں گرتے ہوئے کہا کہ میں قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر کلمہ توحید پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس نے پڑھا اور اس کی روح قفس انثوی سے پرواز کر گئی، وہ اس دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ والد نے فوراً کہا، ہے محمد، اب اس کی لاش، اس کا جسم، اس کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری اہل اسلام کی ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا اہتمام کیا۔ جب اس کا جنازہ تیار کیا گیا تو اس کا جنازہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ عاشق کا جنازہ، دیوانے کا جنازہ، اور مسجد نبوی شریف اور مدینہ المنورہ کے مضافات سے بڑی تعداد میں، بڑی کثرت سے لوگ جمع ہو رہے ہیں فقط اس کا دیدار کرنے کے لیے۔ ایک چرچا ہے، ایک شور ہے ہر طرف، سنا ہے ایک یہودی ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی عبادت نہیں کی، اس نے